مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ عبدالواحد خان انڈیا سے، کیا رمضان المبارک کے مہینے میں سحری تناول فرمانے کے لیے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے آدھی رات سے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے بار بار اعلان کرنا صحیح ہے، جبکہ بہت سے بیمار معذور وغیرہ کی نیند خراب ہوتی ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ رمضان میں یہ بہت گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، بھونپو لے کے لوگوں کے کان بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل سب کے پاس الارم والی گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، اور ایپلیکیشن آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں۔ گوگل پہ لکھیں سحری کا ٹائم پتہ چل جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے لوگوں کو عذاب میں نہ ڈالیں، میں خود بھگتا ہوا ہوں ان مصیبتوں سے۔ ڈھول لے کے بھونپو لے کے پہنچ جاتے ہیں، 3 بجے سے جگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بندہ ابھی آ کے لیٹا ہے سونے کے لیے اور 3 بجے آپ نے جگا دیا۔ بھائی سحری ختم ہو رہی ہے، 6 بجے تک ٹائم ہے اور آپ 3 بجے سے اٹھا رہے ہو لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں ہم بھائی کیونکہ ہم اس علاقے سے اٹھاتے جائیں گے تو وہاں تک 2 گھنٹے بعد پہنچیں گے، تو ابھی سے اٹھانا شروع کر دیا۔ اور مسجد والے بھی ایک عجیب سسٹم کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھونپو لے کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سحری کے وقت سے 20-25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا، پونا گھنٹہ پہلے زمانے میں کچھ اعلان ہو جایا کرتا تھا سحری کا وقت ہو گیا جاگ جائیں۔ اب اس اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے سحری کا وقت ہو گیا، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ رکھ لے گا۔ آپ لوگوں کی نیندیں خدا کے لیے خراب نہ کریں۔ تو یہ آپ نے میرے دل کی بات مجھ سے پوچھ لی ہے، تو اللہ ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو مسجد کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں نا، کہ آپ بھونپو لے کے بس لوگوں کے کان پھاڑتے رہیں بیٹھ کے۔ بعض مسجدوں میں نظمیں اور نعتیں ایسی شروع ہوتی ہیں، اتنے لاؤڈ اسپیکر پہ اتنی زور سے شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ نعت تو ایک بہت مبارک عمل ہے، جس نے سننا ہوگا وہ خود آ جائے، وہ نعت کی محفل میں آ جائے، آپ اس کو وہاں نعت سنا دیں۔ تلاوت اس طرح جائز نہیں ہے اسپیکر پہ کہ لوگوں کے جو ہے آپ ان کی مرضی کے بغیر زبردستی آپ ان کو قرآن سنا رہے ہیں۔ جس نے سننا ہے وہ مسجد میں آئے گا۔ میں نے تو اپنی مسجد میں جمعے کا اسپیکر باہر کا بند کیا ہوا ہے کہ بھائی جس نے ہمارا بیان سننا ہے ادھر آ کے بیٹھ جائے، زبردستی لوگوں کے کان میں مت ٹھوسیں اپنی بات۔ یہ نبی کی سیرت کے بھی خلاف ہے، صحابہ تابعین کے طرز عمل کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے فجر کی اذان سے پتہ چل جائے گا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اور لوگ آج کل الارم لگا لیتے ہیں، موبائل ایپس ہیں، سب کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اٹھنا ہوگا، جس نے اٹھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں بہت سے لوگ بیچارے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلتی، تو وہ کھولیں نا اپنی آنکھ، موبائل لگائیں نا۔ آپ نے بہت سے لوگ معذور ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے، تو آپ کیوں ان کو زبردستی اٹھا رہے ہیں؟ شریعت نہیں چاہتی کہ وہ اٹھیں، ان کو شریعت نے آسانی دی، آپ زبردستی ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ساری مسجدوں والے ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ کچھ جاہلوں کے ہاتھ میں مسجدیں آ جاتی ہیں تو وہ اس مسجد کو ایک لوگوں کو عذاب دینے کا جو ہے نا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور جب ان کو منع کرو تو کہتے ہیں کہ لو تمہیں اللہ کی بات سننے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، زکریا صاحب کہتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو درود پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے خطبے کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی بات چیت یا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایسے ہسپتال میں ملازمت کرتا ہو جہاں لوگ انشورنس کمپنیوں میں انشورنس لینے کے لیے فارم لاتے ہوں، جس میں میڈیکل چیک اپ والا حصہ ڈاکٹر نے بھرنا ہوتا ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ علاج کرنا جائز ہے، اس کو اگر انشورنس کمپنی اس کے پیسے ڈاکٹر کو دے رہی ہے تو وہ بھی ڈاکٹر کے لیے لینا جائز ہے، کیونکہ اس معاملے میں کوئی ناجائز کام نہیں ہو رہا۔ ہاں، انشورنس اپنے اختیار سے کروانا بلا ضرورت شدیدہ، یہ عمل بہرحال ناجائز ہے، اور انشورنس کمپنیوں کی جو آمدنی ہے وہ بھی بہرحال حرام ہے۔ اگر امام عام موضع پر مسح کر کے نماز پڑھائے تو جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ امام نے عام موضوع پر نماز پڑھی ہے تو ایسے امام کی اقتداء میں آپ نماز نہ پڑھیں۔ امام کو محبت سے سمجھا دیں کہ آپ کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، جمہور علماء کا یہ موقف نہیں ہے کہ ان موضوع پہ مسح جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موضوع پہ مسح کی اجازت دی ہے وہ موضع تھے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے۔ یہ موضع تو جوتوں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ننگے پاؤں جا رہا ہے آدمی۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پہ مسح کے لیے، اور وہ شرطیں اسی بیس پہ لگائی ہیں کہ وہ اس دور کے جو موضع تھے ان پر قیاس کیا اس کو۔ تو ورنہ تو کوئی ٹیشو پیپر پاؤں پہ باندھ لے وہ بھی تو چھپ جاتا ہے نا، اور اس پہ مسح کرنا شروع کر دے۔ تو اس لیے آپ امام کو محبت سے سمجھا دیں، بعض زیادہ ٹھیک ہے، نہیں آئے تو یعنی ان کی اقتداء میں پھر نماز نہ پڑھی جائے۔
تحریم یوسف اٹک سے، خواتین میک اپ کرتے وقت آئی بروز کو زینت دینے کے لیے براؤن پینسل سے جو نارمل ہی ہوتی ہے فل کرتی ہیں، جو کہ عارضی ہی ہوتا ہے، کیا یہ استعمال کرنا جائز ہے؟ آئی بروز میں کوئی بھی کلر لگانا جائز ہے، آئی بروز کو نوچنا جائز نہیں ہے، نوچ کے جو آئی بروز کو باریک کیا جاتا ہے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ میں اکثر بہن بھائیوں کو اسکول لینے جاتا ہوں تو میری ظہر کی جماعت نکل جاتی ہے، پھر بعد میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی کبھار فجر کی نماز بھی سونے کی وجہ سے نکل جاتی ہے، پر اٹھنے پر پڑھ لیتا ہوں، میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ بہن بھائیوں کو اسکول لینے کے لیے جائیں، جماعت آپ نہ چھوڑیں، اگر وہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی دوسری مسجد میں چلے جائیں، وہاں یعنی ڈیلی بیسس کی بنیاد پر جماعت سے نماز چھوڑنا تو یہ تو برا عمل ہے، ناجائز عمل ہے، تو آپ اس کا اہتمام کریں کہ دوسری مسجد میں نماز جماعت سے پڑھ لیا کریں، اور کوئی بھی مسجد اگر قریب میں نہیں ہے تو پھر گھر میں نماز جماعت سے پڑھ لیا کریں، یہ بہتر ہے۔ بہرحال مجبوری ہو تو پھر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان، اور قضا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قضا کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ جو آپ کہتے ہیں نا فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ۔ بنت عبداللہ افریقہ سے، حمل کے دوران نماز کے وقت اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو جانے کی وجہ سے کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے واقعی صحت کو نقصان ہو رہا ہے یا چکر آ رہے ہیں تو پھر مجبوری میں بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ سعد ہیوسٹن سے، کیا ہم حج پر اپنے بزرگ ساتھیوں کی طرف سے رمی کر سکتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے کسی کو خلیفہ بنانا ٹھیک ہوگا؟ اس کو خلیفہ نہیں، اس کو وکیل کہتے ہیں، کہ خود اگر رمی نہیں کر سکتے تو کسی کو وکیل بنا دیا جائے، تو یہ اس صورت میں جائز ہے جب بالکل ہی ناممکن ہو جائے خود رمی کرنا، اتنی بیماری ہو، لیکن صرف بڑھاپا یا صرف بیماری کی وجہ سے، جبکہ وہ بیمار وہاں تک جا سکتا ہو یا بزرگ وہاں تک جا سکتے ہوں، تو ان کا کسی کو وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ بالکل ہی ممکن نہ ہو یا بہت سخت تکلیف ہو وہاں جانے میں تو پھر مجبوری ہے، کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ خالد صاحب کو ویسے، مفتی صاحب اگر کسی کو وہم کی بیماری ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس سے نیت نہ ہو رہی ہو تو کیا بغیر نیت کے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ وہم کے مریضوں کے لیے چاہیے کھڑے ہو کر بس تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیں، ورنہ قیامت تک سوچتے رہیں گے۔ ایسے ہی کر لیں جیسا آپ نے لکھا ہے، وہم کے مریضوں کے لیے خصوصی پیکیج ہے، ان کی نیت ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیت ہے نہیں، تو ایسے ہی پڑھ لیں۔ احمد صاحب لندن سے، کیا جمعے کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دینا جائز ہے؟ مثلا یورپی ممالک میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ ہے؟ آج کل بہت سارے کنٹریز میں میں نے دیکھا ہے کہ خطبہ انگلش میں یا وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو اسلاف میں سے ثابت ہوتا۔ اسلام جب دنیا میں پھیلا ہے تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں گئے ہیں اور وہاں کی مقامی زبانوں کے لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی بھی مستند تاریخی روایت میں کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ دیا گیا ہو۔ تو جو چیز اسلاف سے ثابت ہے اسی کو فوکس کرنا چاہیے۔ اسلام تو بہت پہلے پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، لیکن کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ دیا گیا۔ جمعے کا خطبہ ہمیشہ سے عربی میں ہی ہوتا رہا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جب وہ زبان سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو کیا فائدہ، تو یہ تو پھر ہر جگہ اشکال ہوگا کہ نماز بھی عربی میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیحات بھی عربی میں ہیں، سبحان ربی العظیم یہ تسبیحات بھی عربی میں ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے، تو اسلام کی جتنی بھی شعائر ہیں نا، شعائر یعنی جو اسپیسیفک عبادتیں ہیں وہ عربی میں ہی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کسی بھی ریاست میں ایک اس کی ریاست کی سرکاری زبان ہوتی ہے، لوکل زبانیں بھی ہوتی ہیں، لیکن سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے سرکاری زبان میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اسلام کی سرکاری زبان چونکہ عربی ہے، تو اس لیے جو اسلام نے جو اسپیسیفک عبادتیں ہیں وہ پھر عربی میں ہی ہوں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عربی زبان کو بھی تو اسلام چاہتے ہیں نا ترقی ملے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے، اس نماز کو بھی ذکر اللہ کہا، جمعے کے خطبے کو بھی، جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ جمعہ میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب
نماز کے لیے تم اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس میں خطبہ بھی داخل ہے. تو خطبے کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اور ذکر عربی میں ہی ہوتا ہے. آپ جتنی بھی صبح و شام کی تسبیحات ہیں تو وہ سب عربی میں ہی ہیں. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بھائی پھر کوشش کرو اس کا ترجمہ سیکھنے کی. تو خطبہ کے بھی مخصوص احکام ہیں، جن میں ایک حکم یہی ہے کہ وہ عربی میں ہونا چاہیے، جس سے عربی زبان کو تقویت ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عربی میں خطبہ سنتے رہتے ہیں ان کو آدھے سے زیادہ تو یاد ہو جاتا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، لوگوں کو یہ یاد ہو جاتے ہیں. اگر یہ سب اردو میں ہو رہے ہوتے تو یہ الفاظ بھی یاد نہ ہوتے، یا مقامی زبانوں میں ہوتے. تو اس لیے جمعے کا جو مخصوص خطبہ ہے، جو سنت ہے یا جو واجب ہے، وہ بہرحال عربی میں ہی ہوگا. اور ان سب دلائل کو آپ ایک طرف رکھیں، بات یہ کہ اسلاف کا عمل کیا تھا. وہ لوگ تو اسلام کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. تو صحابہ تابعین دنیا بھر میں گئے ہیں، جو تابعین تھے بہت سے، ان کی مقامی زبانیں وہ فارسی تھی، کسی کی دوسری زبانیں تھیں، لیکن خطبے عربی میں ہی ہوئے. ترک نے حکومت کی ہے دنیا میں، کتنے بڑے پیمانے پر خلافت عثمانیہ کی حکومت چلی، بنو عباس کی حکومت چلی، بنو امیہ کی حکومت چلی. اب یہ ترک جو تھے یہ تو عرب نہیں تھے، اور بھی دنیا میں غیر عرب کی خلافتیں رہی ہیں، لیکن خطبے ہمیشہ انہوں نے عربی میں ہی دی ہیں. مغل بادشاہوں کی حکومت رہی ہے جس میں قانون فقہ حنفی تھا، اسلام تھا. ترک میں فقہ حنفی تھا، بنو عباس میں زیادہ فقہ حنفی، بعض علاقوں میں فقہ شافعی، آج سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے. لیکن جہاں بھی جو بھی فقہ رائج رہا ہے، لیکن جمعے کے خطبے ہمیشہ عربی زبان میں ہی ہوئے ہیں. تو اب ہمارے کچھ اہل حدیث بھائیوں نے اور کچھ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کا مقصد لوگوں کو نصیحت ہے، یہ تو اس زبان میں ہونا چاہیے. تو ایک عقلی دلیل دے کے اس اسلاف کی ایک سنت سے اعراض کیا جا رہا ہے جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے. اس لیے ہماری رائے یہی ہے، اور اسلاف کے عمل کی روشنی میں، صحابہ تابعین کے عمل کی روشنی میں، کہ خطبہ بہرحال عربی میں ہی ہونا چاہیے. باقی یہ کہ خطبے سے پہلے آپ جو چاہے کر لیں، اردو میں تقریر کر لیں، انگلش میں تقریر کر لیں، وہ واعظ و نصیحت جب چاہیں، جس ٹائم پہ جس زبان میں کریں، وہ مقامی زبانوں میں ہونا چاہیے. جمعے سے پہلے نہ بھی کریں، آپ جمعرات کو کر لیں، جو بھی سوٹیبل ٹائم ہو لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کا، وہ مقامی زبانوں میں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو اسپیسیفک جو اسلام کے شاعر ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ دعا بھی ہے، یہ بھی عربی میں ہے. جانور پہ قرآن کہتے ہیں اللہ کا نام لو، تو اس میں بھی ہم عربی میں اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. اذان عربی میں. تو اس لیے خطبہ بھی ایک جو ہے، یہ بھی ایک مخصوص عبادت ہے جس کے مخصوص احکام ہیں، تو یہ بھی عربی میں ہی ہونا چاہیے. باقی اس مسئلے کو لے کے لڑیں نہیں. یورپ، امریکہ اور ان ملکوں میں محبت سے رہیں. آپ صرف یعنی عربی میں خطبہ دیں. اگر کوئی دوسرا اس پر اصرار کر رہا ہے، کسی مسجد میں عربی میں نہیں ہو رہا، مقامی زبان میں ہو رہا ہے، تو ان کو وہ کرنے دیں. خطبہ مختلف زبانوں میں ہو جائے اتنا برا نہیں ہے، لیکن اس کی بیس پہ مسجدوں میں لڑائیاں پیدا کرنا یا علماء کو برا بھلا کہنا، رائے کے اختلاف میں شدت اختیار کرنا، یہ بہرحال ناجائز اور برا عمل ہے. جدہ سے مصطفیٰ صاحب، میرا سوال جائفل سے متعلق ہے. کیا اس کا استعمال حلال ہے؟ اور ونیلا ایکسٹریکٹ اور کیا لکھا ہے اسپارٹیم جو کولڈ ڈرنکس میں ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس میں الکوہل کے آثار ہیں. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. حلال فاؤنڈیشن جامعۃ الرشید لکھ کے سرچ کریں گوگل پہ، تو پورا جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے اس پر، جن کی جو غذائی اجزاء کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق ہے. اس مسئلے میں آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر لیں. ایک ویب سائٹ ہے جس پر ہمیں اپنی آئی ڈی بنانی ہوتی ہے، پھر وہاں سے ہم ان کی پروڈکٹ کو اٹھا کر اپنے اکاؤنٹس وغیرہ سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر آرڈر آنے پر ویب سائٹ والوں کو بتاتے ہیں. پھر ویب سائٹ والے کسٹمر کو وہ چیز پہنچا دیتے ہیں. تو اس کا پروفٹ ہمیں لینا جائز ہے. آپ صرف ان کی آئی ڈی جو پروڈکٹ ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اگر، اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہم آپ کو بیچ رہے ہیں، بلکہ کمپنی کی پروڈکٹ صرف شیئر کر رہے ہیں آپ، اور کسٹمر بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کمپنی کوئی اور ہے، یہ ویب سائٹ اس کی صرف پروڈکٹ شیئر کر رہی ہے ہمارے ساتھ. تو ایسی صورت میں آپ کو کمیشن لینا کمپنی سے جائز ہے. اس کو یوں کہیں گے کہ آپ کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، کمپنی کی چیزیں بکوا رہے ہیں، تو کسی کی چیزیں بکوانے کا کمیشن لینا جائز ہے. مفتی صاحب 2026 اور 2027 تک تمام سودی نظام ختم ہو جائے گا اسٹیٹ بینک کی ہدایات اور نئی پالیسی کے مطابق.
اس ضمن میں نیشنل بینک نے اپنے آپ کو شرعی تقاضوں کے مطابق تبدیل کر لیا ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ نیشنل بینک میں جو پروفٹ ہوگا وہ بھی سود ہوگا یا نہیں؟ پاکستان میں جتنے بھی بینک جو اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں ان کا سسٹم کافی مضبوط ہے، اور ان کی نگرانی بھی الحمدللہ مستند علماء، اب تک مستند علماء کے ہاتھ میں ہے، اور اسٹیٹ بینک نے ان کے لیے جو قواعد ضوابط بنائے وہ بھی بہت سخت ہیں۔ تو اب تک جتنے بھی بینک، جو پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کا مجھے نہیں پتا، تو جو بھی بینک اسلامک بینکنگ کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں تو ان سے معاملات کرنا جائز ہے، اور اب تک کا مطلب آج 14 فروری ہے 2026 ہے، تو آج کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کل کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل جا کے دھاندلیاں ہونا شروع ہو جائیں، گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے، یا شرعی ایڈوائزر جو رکھے جاتے ہیں وہ معیار والے ہو ہی نہیں، علماء ہو ہی نہیں ہیں، وہیں بھرتی شروع ہو جائے اور پھر وہ 2 نمبری شروع ہو جائے، تو کل کا مجھے نہیں پتا، آج تک کی رپورٹ جو ہے وہ اس کے مطابق میں نے آپ سے بات کی ہے۔ حنظلہ ملتان سے: میں یورپ کے ایک ملک ہنگری میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور میکڈونلڈ میں نوکریاں ملتی ہیں، KFC، یہاں KFC جس میں مختلف نوعیت کے کام کرنے ہوتے ہیں، مثلا کبھی کھانا تیار کرنا، کبھی ویٹر اور کبھی کیشیئر کا کام کرنا، کھانا تیار کرنے کے دوران جو گوشت استعمال ہوتا ہے وہ کبھی حلال بھی ہو سکتا ہے، کبھی حرام بھی۔ ایسی صورت میں میرے لیے ایسی نوکری کرنا کیسا ہے جس میں ہم ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہوں جبکہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ استعمال ہونے والا گوشت حلال ہے حرام؟ آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ جاب کرنا، اس لیے کہ یورپ بھی ہو اور غیر مسلم کمپنی بھی ہو، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ حلال ہے؟ گوشت میں اصل یہی ہے کہ جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو وہ حرام ہی سمجھا جائے گا، غیر مسلم کنٹری کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ جاب آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبدالحسیب صاحب: مفتی صاحب، میں نے اپنے بھائی کو کچھ پیسے دیے تھے تاکہ وہ چاندی خرید لے، تاکہ اس کے ریٹ بڑھنے پر اس کو بیچ کر کچھ پروفٹ حاصل کر لیں، تو اس نے چاندی خرید لی اور اپنی دکان پر ہی رکھ لی، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ کیونکہ آپ کے بیان میں نے سنا تھا کہ قبضے سے پہلے چیز کو بیچنا صحیح نہیں ہے، تو کیا چاندی پر مجھے قبضہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو چاندی، آپ نے اپنے بھائی کو بولا نا خرید لے، تو خرید لی اس نے، آپ کے لیے خریدی ہے، تو اس کا قبضے سے آپ کا قبضہ ہو گیا، آپ آگے کسی تھرڈ پرسن کو آپ وہ چاندی مہنگے داموں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی طرف سے جب وکیل بن کے اس نے خریدا ہے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ میں نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہے اور مجھے اس میں کچھ سیونگ کرنی ہے، وہ بینک سود بھی دیتا ہے لیکن میرا سود لینے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، کیا میرا ایسا کرنا جائز ہے؟ جو بینک سود دے گا اس کا کیا کرنا چاہیے؟ مجبوری میں جائز ہے، لیکن آپ جو بینک سود ملے گا وہ بینک میں نہ چھوڑیں، اور وہ سود نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں، اس کو کسی خیر کے کام میں لگا دیں۔ انویز لاکھانی انڈیا سے: مفتی صاحب، غسل کے جو 3 فرائض ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی بہانا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح غسل کیا ہے، کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی ڈالا، پورے جسم پہ پانی بھی بہایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں بھی تو نبی نے اسی طرح وضو کیا، کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی ڈالا اور 4 اعضاء جسم کے دھوئے، تو ہم وضو میں پھر ناک میں پانی اور کلی کو فرض کیوں نہیں کہتے، غسل میں کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو میں جو قرآن مجید نے وضو کے ارکان بیان کیے ہیں وہ 4: فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ کوہنیوں تک اور چہرہ اور سر کا مسح اور پاؤں دھو۔ تو قرآن نے چونکہ 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے تو اس لیے وہاں 4 اعضاء ہی رکن ہیں، باقی حدیث میں چونکہ قلی اور ناک میں پانی بھی ہے تو اس لیے اس کو سنت موقدہ قرار دیا گیا، جبکہ غسل میں قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ غسل میں جو ہے یہ اعضاء دھونے، بلکہ غسل میں آتا ہے یعنی غسل کے بارے میں جو قرآن کے حکام ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، تو تطہر صیغہ مبالغہ ہے، صیغہ مبالغے کا مطلب ہوتا ہے غلو، تو غلو جبھی ہوگا جب ناک میں پانی ڈالنے کو اور کلی کرنے کو بھی واجب قرار دیا جائے، تو اس لیے فقہائے کرام نے قرآن سے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت موقدہ واجب نہیں ہے، جبکہ غسل میں چونکہ تطہر کا حکم ہے، جو تکلم باب تفاعل سے اس کا تعلق ہے، مبالغہ ہے اس میں، تو مبالغہ طہارت میں جبھی ہوگا جب ناک میں پانی ڈالنے کو اور کلی کرنے کو بھی لازم قرار دیا جائے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ غسل کے 3 ارکان ہیں اور اس میں ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا
پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، جبکہ وضو کے 4 ارکان ہیں، اس میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا نہیں ہے۔ البتہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا سنت موقدہ بہرحال ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ عمل کیا ہے۔